اور جہاں عذاب ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ میری یہ امت وہ امت ہے جس پر رحمت ہو گئی. تو ہر نبی کی امت پر رحمت ہونے کا پروگرام بنا ہوا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے اس امت پر رحمت کے صدقے پوری رحمت کر دی ہے. قرآن مجید کی آیت کو ذرا غور سے سن لیں، اور میں یہ شروع میں دعا کر دیتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے گا کہ اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. آج کے مسلمانوں نے جتنا موبائل کو ٹائم دیا ہے اتنا قرآن کو ٹائم نہیں دیا. یہ ایک حقیقت ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. جتنا ہم موبائل کو دیکھتے ہیں اگر اتنا قرآن کو دیکھ لیتے تو آج کہاں سے کہاں پہنچ جا. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی خود بھی کم سے کم کوشش یہ کریں کہ موبائل کو ٹائم کم دیا جائے، اللہ کے قرآن کو ٹائم زیادہ دیا جائے، قرآن پاک کو ٹائم زیادہ دیں. تو یہ ذرا فیصلہ سن لیں. قرآن کا بڑا خاص فیصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. دو کام ساری زندگی لازمی کرنے ہیں. عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اب یہ رب نے جب فیصلہ سنایا، جب فیصلہ فرمایا، تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جو تم اختلاف کرتے ہو نا، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے. اچھا، بڑی یہ خاص سمجھنے والی بات ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن فیصلہ کر دوں گا جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو. اب یہاں اختلاف والے خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں کر دوں گا فیصلہ، کہ کیا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن فیصلہ کر دوں گا جو تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو. مطلب کیا ہے کہ یہاں صبر کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، فیصلے نہ جاری کرو اپنی طرف سے، حوصلے سے کام لو. سارے فیصلے خود نہ کرو، کچھ فیصلے رب پہ بھی چھوڑ دو. رب فرماتے ہیں میں خود فیصلہ کروں گا. کب کرے گا رب فیصلہ؟ قیامت کے دن. اب ماں باپ کی شان دیکھیں کہ یہ ایسا فیصلہ ہے جو رب نے قیامت کے دن نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے یہ فیصلہ ہی ایسا تھا جو میں نے دنیا میں ہی کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ اللہ فرماتا ہے میں سارے فیصلے قیامت کے دن کروں گا جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، جو تم آپس میں جھگڑ رہے ہو. کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے. اللہ فرماتا ہے یہ فیصلہ تم نہ کرو، یہ میں قیامت کے دن کر دوں گا. لیکن یہ فیصلہ وہ ہے جو رب فرماتا ہے میں نے دنیا میں کر دیا. دنیا میں اللہ نے فیصلہ کون سا کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ رب کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ والدین کے ساتھ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن مجید کی اگلی آیات کو دیکھنا. اب لطف کی بات یہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ رب نے عبادت کی تفصیل نہیں دی. عبادت کی تفصیل نہیں دی، ماں باپ سے احسان کرنے کی پوری تفصیل دے دی. یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ ماں باپ کی شان ہے.
عبادت کی یہاں تفصیل نہیں دی، ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل دے دی. بس وہ تفصیل میں اور آپ سن لیں اور اس پر عمل کر لیں، ہمارے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے. وہ احسان کیا ہے اور احسان کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، احسان کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھنی آسان ہوگی. ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان. عدل کہتے ہیں برابری کو، کہ جو آپ کہتے نہیں ہیں جیسا کوئی کرے گا میں ویسا کروں، جیسے کو تیسا، جیسا جو کر رہا ہے جی ویسا اس کو مل جائے گا. یہ ہوتا ہے عدل، انصاف، جیسا کرو ویسا کر دو. کوئی اولاد کہے کہ جی جیسا میرے ساتھ ماں باپ نے کیا ہے میں ویسے ان کے ساتھ کر دوں گا، تو آپ اس کو احسان کہیں گے یا عدل کہیں گے؟ یہ عدل کہیں گے. عدل ہے، انصاف ہے کہ ماں باپ نے جیسا آپ کے ساتھ کیا آپ نے ویسا ان کے ساتھ کر دیا. اس کو انصاف کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں، احسان نہیں کہتے. اب احسان کیا ہے؟ یہ درجہ اس سے اوپر ہے کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حق میں کوتاہی بھی کی ہو، کوئی حق تلفی بھی کرتی ہو، تو اولاد پر پھر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے. یہ قرآن کا حکم. اگر ماں باپ نے حق میں کوئی کی ہے تو وہ جواب دہ رب کو ہیں، وہ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. لیکن اولاد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے ماں اپنے باپ کے ساتھ احسان کرے. اب احسان کیسے کرنا ہے جی؟ یہ ذرا قرآن پہ غور کیجئے گا. اما یبلغن عندک الکبر. دیکھیں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی کسی بھی کوئی بات کر رہا ہوں نا اس پر دھیان دینا ضروری نہیں ہے، لیکن جب قرآن کی بات ہو تو دھیان دینا ضروری ہوتا ہے، توجہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی بات ہے. قرآن سے اوپر تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نا جی. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے پکی جو بات ہے وہ قرآن کی بات ہے. تو قرآن کی جب بات ہو تو آپ نے پورا غور کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. جب وہ تمہارے سامنے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، عمر زیادہ ہو جائے، بوڑھے ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف. انہیں اف بھی نہ کہنا. اللہ. آج ذرا غور کریں، وہ اولاد، وہ بیٹے اور بیٹیاں جو ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، وہ توبہ کریں. یہاں تو حکم قرآن دے رہا ہے اف بھی نہیں کہنا. آج جو اولاد ماں باپ کو تانا دے وہ کوئی اولاد ہے یار؟ وہ اللہ سے ڈرے، توبہ کرے. ماں باپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. یہ بات کر کے آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. بدبخت ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے اور ایسے بات کرے جیسے کوئی نوکر سامنے کھڑا ہے یا جیسے کوئی برابر والا سامنے کھڑا ہے. نہیں، اس طرح بات نہیں کرنی. قرآن بتا رہا ہے کہ خوش بخت وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے سامنے عزت سے بات کرے، احترام سے بات کرے. اور بات کس طرح کرنی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو قرآن بتا رہا ہے. اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، منع بھی نہیں کرنا. اگر وہ کوئی بات کر دیں، کوئی فیصلہ کر دیں تو جھڑکنا نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو بھی ادب سے بات کرنی ہے. ابا جان، اماں جان، اس پر نظر ثانی کریں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی درستگی نہیں ہے. انداز آپ کا یہ ہونا چاہیے. اور پھر آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب ان سے بات کرو تو نہایت ادب کے ساتھ، میٹھی زبان، نرم زبان، لہجہ نرم ہو، آپ کا انداز نرم ہو، آپ کے جو باڈی لینگویج ہے وہ اس کے اندر ادب کا پہلو ہو. آپ کے بولنے میں، لہجے میں، زبان میں، دیکھنے میں ایسا انداز ہو جیسے کوئی بادشاہ سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے نوکر بات کر رہا ہے. یہ انداز ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے
بات کرنے کا جو قرآن بتا رہا کہ آپ ان کے سامنے ادب سے بات کریں، اونچی آواز میں آپ بات نہ کریں. یہ ہے احسان. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ احسان کیسے کرنا ہے، کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں. وہ کوئی حکم دے دیں، کوئی کام کا کہہ دیں تو اس کام کو کرنا ہے. آج یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ معاشرے کی بات ہے، ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج بہت سے اولاد کے پاس کاروبار کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ماں باپ کو ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ ماں باپ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی دولت چاہتے ہیں؟ ماں باپ کو آپ کا وقت چاہیے، ماں باپ کو آپ کا ٹائم چاہیے. آپ ان کے پاس بیٹھیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، اس سے جو ان کو خوشی ہوگی کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی. اگر وہ حیات ہیں تو آپ کے لیے سب سے بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جائے تو آپ اس کے قبر پر جائیں، والدہ کی قبر پر جائیں. وہاں جب آپ جائیں گے تو ان کو اس سے خوشی ہوگی، ان کو راحت ملے گی، ان کو سکون ملے گا. تو ہمیں ماں باپ کو ٹائم دینا چاہیے، وقت دینا چاہیے. اور آگے فرما دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے پہلو، عاجزی کے ساتھ اپنے بازو کھول کے رکھو. عاجزی ماں باپ کے سامنے کرنا سیکھو، ماں باپ کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ، تکبر سے پیش نہ آؤ. عاجزی اختیار کرو. اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی بلند کر دیتا ہے، آخرت میں بھی بلند کر دیتا ہے. وہ بندے کو دیکھ کے آپ بعض دفعہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، کبھی رب کی خاطر بھی عاجزی کر کے دیکھیں. ہم کسی بندے کے لیے، بندہ بڑا ہو، طاقتور ہو، ہم عاجز ہو جاتے ہیں. بندہ کمزور ہو، ہم متکبر ہو جاتے ہیں. یہ مومن کی شان نہیں، یہ منافق کی پہچان ہے کہ بندہ سامنے تگڑا ہوئے تے ہم عاجز ہو جائیے، یہ بندہ سامنے کمزور ہوئے تے اسی جناب متکبر ہو جائیے. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ بندہ سامنے کوئی بھی ہو، بندہ سامنے کمزور بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے. فرمایا ان کے لیے اپنی رحمت کے، مہربانی کے بازو کھول کے رکھو. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اپنا ٹائم ہر وقت ماں باپ کے لیے رکھو. ہر وقت جو ٹائم ہے وہ ماں باپ کو دو. کہ ماں باپ کو کبھی نہ کہا کرو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ دوستوں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے، کاروبار کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کبھی ماں باپ سے نہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہے ادب، یہ ہے احسان، یہ ہے قرآن کا حکم کہ آپ ماں باپ کو نہ کہیں. اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ عدل نہیں سکھایا جا رہا، احسان سکھایا جا رہا ہے. فرمایا کہ پھر یہ دعا کرو، اے میرے رب میری ماں پر، میرے باپ پر رحمت کرو، جس طرح کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں، چھوٹی عمر میں مجھ پر رحمت. اچھا آپ دیکھیں، ذرا غور کیجئے گا کہ بات احسان کی شروع ہوتی ہے کہ اف نہیں کہنا، اور اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ دعا. دیکھیں آپ نے اف بھی نہیں کہا، آپ نے والدین کو جھڑکا بھی نہیں، آپ ہر وقت ان کے لیے ٹائم دینے کے لیے تیار رہے، ہمیشہ ادب اور احترام سے بات کی، ان کو جھڑکا نہیں، ان کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کی، ساری زندگی خدمت کرتے رہے. اینڈ پہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سارے کام کر کے بھی حق ادا نہیں ہو رہا، اب مجھے کہہ دو یا اللہ میں نے تو یہ کام کر لیے ہیں، اب رحمت تو کر دے. خدمت میں کر سکتا ہوں، رحمت میں نہیں کر سکتا. اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. ہم خدمت کر سکتے ہیں، رحمت تو نہیں نا کسی پہ کر سکتے، رحمت تو اللہ کا کام ہے. اس لیے دیکھیں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ آپ یہ کہیں کہ رحمت فرما میرے ماں باپ پر جس طرح انہوں نے چھوٹی عمر پر مجھ پہ رحمت کی.
रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु कान लिल अव्वबीना गफूरा, अगर तुम साले हुए, अगर तुम नेक हुए तो बेशक अल्लाह है तौबा करने वालों को बख्शने वाला। अल्लाह तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। यार कम कर लो यार, खुदा दा वास्ते करो। अल्लाह तौबा करने वालों को, आवाज कम कर ले, अल्लाह तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। जो रजू कर ले अल्लाह की तरफ, अल्लाह उनको माफ कर देता है। तो ये आयत बताती है कि तौबा के लिए रजू जरूरी है। अब एक बंदा रजू ही ना करे और कहे मैं रब माफ कर देगा, नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं फइन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, जो रजू करेंगे अल्लाह की तरफ अल्लाह उनको माफ कर देगा। क्या मतलब कि माँ बाप की खिदमत की है लेकिन फिर भी कोई कमी कोताही हो गई, पूरा हक अदा नहीं कर सके। अच्छा, ये बात भी हकीकत है, ये हर औलाद इस बात की तस्दीक करेगी। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हम माँ बाप से जितना मर्जी चाहे प्यार कर लें, औलाद माँ बाप से जितना मर्जी प्यार कर ले, औलाद माँ बाप से जितना मर्जी प्यार कर ले, जितना प्यार माँ बाप करते हैं ना, इतना औलाद नहीं कर सकते। ये बात पक्की है। एक बेटा अपनी माँ से जितना मर्जी प्यार कर ले, एंड लेवल पे चला जाए, लेकिन हकीकत ये है जितना प्यार माँ उससे करती है ना, वो नहीं कर सकता। एक बेटा अपने बाप से जितना मर्जी प्यार करता है, लेकिन जितना प्यार उसका बाप करता है बेटा नहीं कर सकता। ये एक हकीकत है। इसीलिए रब ने फरमाया कि तुमने माँ बाप के सामने हमेशा एहसान की पोजीशन में रहना है, अदल की पोजीशन में नहीं आना। ये बहुत खास पैगाम में अर्ज कर रहा हूँ कुरान का, कि हमेशा माँ बाप के सामने एहसान वाला अंदाज हो, और कभी उनसे ना कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, कभी उनसे ना कहना, बल्कि हमेशा दूसरों से कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी खास है। आपने फरमाया कि मेरी माँ, हुजूर ने फरमाया मेरी माँ, मेरा दिल करता है, हुजूर फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं और मेरी माँ मुझे बुलाए बेटा मोहम्मद, तो आप फरमाते हैं मैं नमाज को छोड़कर माँ की तरफ चला जाऊंगा। कभी उम्मत ने इस हदीस पे गौर किया? आप ये भी तो फरमा सकते थे कि माँ की ये शान है जिस तरह दीगर हदीस में फरमाया। ये आपने अपनी नमाज का जिक्र क्यों किया? आप अंदाजा करें नमाज किसकी है और हस्ती कौन है? जो सारी कायनात के हबीब हैं, जो सारी कायनात के रसूल हैं, जो सारी कायनात के लिए रहमत है। वो फरमाते हैं मैं खुद नमाज में खड़ा हो जाऊं और मेरी माँ मुझे बुलाए, तो आप फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ दूंगा। मुख्तसर नहीं फरमाया कि मुख्तसर कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर करें मैं जो निकात पेश कर रहा हूं। ये नहीं फरमाया कि मुख्तसर कर दूंगा, फरमाया छोड़ दूंगा। जहां पर हूं, क्या मतलब कि माँ मेरी बुलाए और मैं रकू में हूं तो रकू में ही नमाज को छोड़ दूंगा, सजदे में हूं सजदे में नमाज छोड़ दूंगा, कयाम में हूं कयाम में नमाज छोड़ दूंगा। क्यों? कि मेरी माँ ने मुझे बुलाया। वो यार, इससे बड़ा माँ की शान बताने के लिए क्या बात हो सकती है यार? मुझे बताएं तो सही, हुजूर इससे आगे क्या बताएं हमें कि एक माँ की खातिर नमाज को हुजूर फरमा रहे मैं अपनी नमाज छोड़ दूंगा। और आज की औलाद, आज हर बेटा हर बेटी इस पर गौर करे, जब माँ बाप बुलाते हैं किसी काम के लिए तो आगे से औलाद ना जाए तो फिर वो सोचे ना क्या कर रही है। देखें, नमाज से जरूरी भी कोई काम है यार जी, नमाज से जरूरी भी कोई काम है। आपने फरमाया मैं नमाज छोड़ दूं, मतलब क्या है
کہ جتنا بھی ضروری کام ہو، اور اگر اس وقت آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ پہلے وہ کام کریں، نماز بعد میں پڑھیں. یعنی ایسا مقام ہے ماں اور باپ کا. تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عدل نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ عدل کرنے والے نہ بنیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے بنیں. اور آخر میں یہ حدیث نوٹ کر لیں، حضور نے فرمایا تحفۃ المومن الموت. موت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، حضور نے اس کو بیان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے، سرپرائز ہے، گفٹ ہے. کس کے لیے؟ ہاں، یہ بات سمجھ لیں. دیکھیں، آپ تحفہ ہر ایک کو دیتے ہیں کیا؟ آپ نہیں، آپ تحفہ ہر ایک کو دیتے ہیں جی. تحفے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے. تحفہ اپنوں کے لیے ہوتا ہے اور خاص کے لیے ہوتا ہے. اور یہ سمجھنے والی بات یہ کہ یہاں تحفہ دے کون رہا ہے. اصل میں وہ ٹائم بڑا شارٹ ہو گیا، اس لیے اب میں مختصر کر رہا ہوں. سعید بھائی نے جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ٹائم کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں. تفصیل تو آپ کو پتہ ہے، یوٹیوب پہ ساری پڑی ہے، آپ الحمدللہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تفصیل کے ساتھ میں نے اس پہ بتایا ہوا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تحفہ دے کون رہا ہے، اور تحفہ لے کون رہا ہے، اور تحفہ دیا کس کو جا رہا ہے، اور تحفہ دیا کیا جا رہا ہے. یہ 4 پوائنٹ ہیں، پھر جا کے پوری سمجھ آتی ہے تحفے کی. تحفہ دینے والا رب ہے، تحفہ لینے والا نبی کا امتی ہے، اور جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ کہا جا رہا ہے جی موت ہے. تو بھائی موت کیسے تحفہ ہو گئی؟ موت کیسے تحفہ بن گئی یار؟ موت تو سب کو آ رہی ہے، تو موت تحفہ کیسے بن گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت کے وقت نبی پاک کی زیارت کرائی جاتی ہے، حضور کا دیدار ہوتا ہے. جب حضور کے سونے مکھڑے کو دیکھتا ہے، اسے موت کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے موت اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. موت پھر اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. تو پیغام یہ ہے، جہاں پہلے بندے سے لے کر آخر تک میں تمام اپنے دوست احباب اور بھائیوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ زندگی اس طرح نہ گزاریں کہ موت آپ کے پاس گرفتاری کے وارنٹ بن کر آئے. زندگی ایسے گزارو کہ موت آپ کے پاس تحفہ بن کر آئے. ایسے زندگی نہ گزاریں کہ موت آپ کے لیے گرفتاری کے وارنٹ ہو. ایسی زندگی نہ گزارنا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے موت گرفتاری کے وارنٹ نہ ہو بلکہ تحفہ ہو، تو پھر حضور نے فرمایا مومن بن جاؤ. مومن بن جاؤ. اور مومن کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور مومن بنتا کیسے ہے، اور مومن کون ہوتا ہے اس کو بھی مختصر سمجھ لیں. یاد رکھیں، نمازاں پڑھن نال مومن نہیں بنتا. نماز مومن نہیں بناتی، حج مومن نہیں بناتے، زکوٰۃ مومن نہیں بناتی. آپ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ جی میں وہ عرض کرتا ہوں. جی اللہ اکبر، بالکل بجا فرمایا. دیکھیں، نماز، روزہ، حج یہ مومن نہیں بناتے. آپ بڑے حیران ہوں گے، جی یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ بھائی میں بات کر رہا ہوں مومن بننے کی، مومن ہونے کی نہیں. مومن پہلے بنتا ہے پھر مومن ہوتا ہے. پہلے کوئی چیز بنتی ہے نا پھر ہوتی ہے، ٹیکنیکل چیز ہے. تو بھائی مومن بننا جو ہے نا، یہ حج نماز کا کام نہیں ہے. یعنی حج پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، نماز پڑھنے سے مومن نہیں بنتا. چلے میں سادہ مثال دے دیتا ہوں. نماز منافق بھی پڑھتا ہے، مومن ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حدیث پڑھ کے دیکھیں، نماز مومن منافق بھی پڑھتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے. تو پھر مومن کون ہوا؟ تو یاد رکھیں، نماز مومن نہیں بناتی، حج مومن نہیں بناتے، زکوٰۃ مومن نہیں بناتی. مومن جب بھی بنتا ہے پاک نبی کی محبت سے بنتا ہے. حضور کی محبت مومن بناتی ہے. جب وہ مومن بن جاتا ہے پھر وہ نمازی بھی ہوتا ہے، پھر وہ نمازی بھی ہوتا ہے، پھر وہ حاجی بھی ہوتا ہے، پھر وہ اچھے اخلاق والا بھی ہوتا ہے. تو مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے. مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے.
اس لیے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مسلمان کے لیے نہیں۔ تو جناب مومن بنے۔ اور مومن کیسے بنتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو کسی پہ ظلم نہ کرے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق نہ مارے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو وراثت پر ڈاکہ نہ ڈالے، وراثت کے حصے نہ کھا جائے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں علی پاک کی بولے، مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں پاک نبی کی محبت ہو، پاک علی کی محبت ہو۔ یہ چیز بندے کو مومن بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومن بنا دے، اور مومن بن کر جب ہمارے پاس موت آئے تو تحفہ بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے چودھری فقیر خان صاحب نے جو یہ اہتمام کیا ہے اپنی اہلیہ محترمہ کے لیے، اور ان کے بیٹوں نے اپنی والدہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس مومن بنو یار، اور زندگی ایسے گزارو کہ آپ کے لیے موت جو ہے وہ تحفہ بن کر آئے، گرفتاری کے وارنٹ بن کر نہ آئے۔ اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ رکھنا، کبھی ماں باپ کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ رکھنا۔ احسان کرو، احسان کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں۔ اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔